بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. میرا نام محمد حسنین ہے. جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اپنی پریزنٹیشن میں وہ یہ ہے کہ وومن امپاورمنٹ ان پاکستان. تو اس پہ ہم ڈسکشن شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کرتے ہیں کہ بیسیکلی امپاورمنٹ ہوتا کیا ہے. امپاورمنٹ کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی گروپ آف انڈیویجولس کی یا کسی گروپ کی ان کو اتنی صلاحیت دینا کہ وہ اپنے ڈیسیجنز خود کر سکیں, اپنی لائف سٹائل جو ہے, اپنی زندگی جو ہے, اپنے جو ان کے رائٹس ہیں ان کے اکارڈنگلی وہ جی سکیں, اپنے فیصلے خود کر سکیں. ٹھیک ہے, یعنی ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ انکریز کرنا سوسائٹی کے اندر, بے شک وہ ایجوکیشن میں ہو یا جاب کے سلسلے میں ہو, وہاں پہ ان کی کیپیسٹی انکریز کرنا. تو سملرلی ہم آ جاتے ہیں اس کو وومن امپاورمنٹ کی طرف لے کے. پہلے ہم نے بیسک امپاورمنٹ ڈسکس کی, اب ہم وومن امپاورمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں. تو جیسے کہ نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وومن امپاورمنٹ کا مطلب ہے کہ وومنس کی اسٹرینتھ انکریز کرنا سوسائٹی کے اندر. اس سے کیا مطلب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جاب کے سلسلہ ہو, ایجوکیشن کا سلسلہ ہو, کوئی بھی سوسائٹی کا ہم ایلیمنٹ لے لیں, اس کے اندر وومنس کو بھی اتنے ہی رائٹس ملنے چاہئیں جتنے کہ مینس کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ ان کی امپاورمنٹ ہو سکے. بیسک مطلب جو امپاورمنٹ کا ہے, وومن امپاورمنٹ کا, وہ یہ ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ وومنس کو کیا پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں بینگ اے وومن. تو سب سے پہلے ہم یہ بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں نا وومن ڈسکرمنیشن کا, تو سب سے پہلے ہم جینڈر ڈسکرمنیشن کو لے لیتے ہیں. جینڈر ڈسکرمنیشن کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر میلز کو وومنس کے اوپر پریفر کرنا کہ جابس ان کو ملنی چاہیے, ایجوکیشن کا حق صرف مین کو ہے, یعنی کہ ان کو ایک اسٹرانگ ہولڈ دینا سوسائٹی کے اوپر. یہ وومنس کو فیس کرنا پڑتا ہے. دوسری بات آ جاتی ہے فیمیل ایجوکیشن کی. آج کل ملک میں یہ چیز بہت عام ہے کہ فیمیلز کو اتنی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی, لمیٹڈ سی پڑھائی کریں, اس کے بعد ان کی شادی ہو جاتی ہے, انہوں نے گھر سنبھالنا ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ فیمیلز کو ایجوکیشن کی اتنی ضرورت نہیں ہے. یہ سیکنڈ پرابلم فیمیلز کو فیس کرنی پڑتی ہے ایجوکیشن کی. پھر زیادہ تر اس طرح نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی پاکستان کے کچھ علاقوں میں آج کل بھی اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی فیمیل بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے, کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہماری جو کاسٹ ہے اس میں یہ کم تر ہے, یا صحیح نہیں سمجھا جاتا کہ فیمیلز کو جو ہے پیدا ہوں اور ان کو بڑا کیا جائے. چوتھا پرابلم جو ان کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ سیم کاسٹ کے اندر میرج کرنی چاہیے. ان کی جو شادی ہوگی وہ اپنی کاسٹ کے اندر ہی ہوگی, نہیں تو نہیں ہوگی. ساری زندگی گھر بیٹھی رہے گی, بوڑھی ہو جائے گی, لیکن اگر اپنی کاسٹ میں کوئی رشتہ نہیں ہے تو شادی نہیں ہوگی. یہ چوتھا پرابلم ہے. پانچواں پرابلم ہمارے پاس آ جاتا ہے چائلڈ میرج کا, کہ بہت ینگ ایج میں عورتوں کی شادی, مطلب لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے. ابھی وہ اس اتنی جو ایبیلٹی ان کے اندر نہیں ہوتی کہ وہ ایک نیا ہاؤس ہولڈ سنبھال سکیں, لیکن پھر بھی ان کی بہت ینگ ایج میں شادی کر دی جاتی ہے, جو ایک کافی سیریس ایشو ہوتا ہے ان کے لیے. پھر آ جاتے ہیں ہیوملیشن آف فیمیلز. جیسے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ فیمیلز کو کسی بھی طرح انسلٹ کرنا یا ان کو مار پیٹ کرنا, جیسے کہ واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں, یہ ہیوملیشن آف فیمیلز کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ تھی بیسک پرابلمز جو وومنس کو فیس کرنی پڑتی ہیں. پھر ہم آ جاتے ہیں کہ وومن امپاورمنٹ کی نیڈ کیوں ہے. اسی وجہ سے جو ہم نے پیچھے ڈسکس کیے ایشوز, اس کی وجہ سے ہی کہ وومنس جو ہیں ان کو ایجوکیشن سے ڈپرائیو کیا جاتا ہے, یعنی ان کو پراپر ایجوکیشن نہیں دی جاتی, ان کو میڈیا کا ایکسپوجر نہیں دیا جاتا, امپلائمنٹ میں ان کو ویکینسیز نہیں دی جاتی, ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کی اجازت نہیں ہوتی فریلی. ٹھیک ہے, اور ان کو ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں دی جاتی. عام طور پہ مرد ہی اپنے گھر کے فیصلے سب کچھ کرتے ہیں, وومنس کو بالکل سائڈ پر کیا ہوتا ہے, ان کو ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں دی جاتی. اب ہم آ جاتے ہیں کہ وومن امپاورمنٹ کے ایلیمنٹس کیا ہیں, کمپوننٹس کیا ہیں. تو اس میں وومنس کو پاور دی جائے کہ وہ اپنی لائف کو خود کنٹرول کر سکیں, ان کے پاس اپرچونٹیز اور ریسورسز کو ایکسیس کرنے کا رائٹ ہو, ان کو اس سیلف ورتھ جو ہے اس کی سینس دی جائے کہ عورتوں کا بھی ایک مقام ہے معاشرے میں, ان کو اتنی ایبیلٹی دی جائے, اتنی فریڈم دی جائے کہ وہ اپنی چوائسیز کو ڈٹرمن کر سکیں کہ کیا ہمارے لیے بہتر ہے, کیا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. یہ نہیں کہ جو
مین کہیں گے اسی پہ ہی عمل کرنا ہوگا. عورتوں کو اتنی ایبلٹی دیجیے کہ وہ سوشل چینج لا سکیں معاشرے میں. دماغ تو سب کے پاس ایکول ہوتا ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، لیکن ان کو اتنا فریڈم نہیں دیا جاتا کہ وہ سوشل چینج کے اوپر کام کر سکیں. تو ان کو یہ اجازت ملنی چاہیے. پاکستان میں جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا، جو ایشوز ہیں ان کی ہم کچھ پرسنٹیج دیکھ لیتے ہیں کہ فیمیل لٹریسی ریٹ پاکستان میں صرف 45% ہے، جبکہ میل کا 81% تک بھی جاتا ہے، جو کہ بہت کم ہے، تقریباً 2 to 1 کی ریشو ہے. پھر 66% فیمیل پاپولیشن جو ہے، جو گاؤں وغیرہ کے ایریاز ہیں، رورل ایریاز ہیں، بیکورڈ ایریاز ہیں، وہ بالکل ان یوٹیلائزڈ ہے. حالانکہ ٹیلنٹ ہے ان کے پاس، لیکن بالکل ان کو ان یوٹیلائز چھوڑا ہوا ہے. ان کے ٹیلنٹ کو یوز نہیں کیا جا رہا، زندگی ضائع ہو رہی ہے ان کی. جب گاؤں میں، رورل ایریاز میں اینیمل اور لیبر جو ہے اس میں وومن 90% ورک فورس کو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. ہاف آف دا پاپولیشن تقریباً ہمارے ملک کی، زیادہ تر رورل ایریاز کی، وہ وومن ہے. لیکن پھر بھی ملک میں صرف 1/100 جو پرسنٹیج ہے ٹوٹل پراپرٹی کی، وہ وومن کی. آپ دیکھ سکتے ہیں 99% جو ہے وہ مردوں کے انڈر ہے پراپرٹی، صرف 1/100 جو ہے وہ وومن کے اندر. اب ہم بات کرتے ہیں کہ 1973 کانسٹیٹیوشن جو تھی اس میں وومن رائٹس کے بارے میں کیا کہا گیا تھا. 1973 کانسٹیٹیوشن جو تھی اس نے ایکول رائٹس دیے تھے سب کاسٹ، ریلیجن اور سیکس کو. یعنی کہ کوئی بھی کاسٹ ہو، کوئی بھی دین ہو، آپ کا مذہب ہو، اور آپ میل ہو یا فیمیل ہو، آپ کو ایکول رائٹس ہیں. جیسے کہ اسٹیٹ کیا تھا 1973 کانسٹیٹیوشن نے کہ سب سٹیزنس کے پاس ایکول رائٹس ہیں، حتیٰ وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، جو بھی ان کا ریلیجن ہو، کاسٹ جو بھی ہو، یا میل ہو فیمیل ہو، ان کا جینڈر اٹ ڈزنٹ میٹر. لاء کے آئیز میں، قانون کی نظر میں، اور جو ہمارا ملک کا لاء ہے اس کی نظر میں سب ایکول ہیں، کسی کو کس پہ برتری نہیں ہے. اب ہم ایک چارٹ ڈسکس کر لیتے ہیں جس میں ہمارے پاس جینڈر گیپ بتایا گیا ہے پاکستان میں. آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹریسی ریٹ میں میل جو ہیں وہ 67% ہے، فیمیل 42% ہے، گیپ جو ہے 25% کا ہے. اسکول میل جو ہیں جنہوں نے ہو ایور اٹینڈڈ اسکول وہ 69% ہے، فیمیل 44% ہے. یہاں پہ بھی ہمارے پاس 25% کا گیپ ہے. لیبر فورس آپ دیکھ سکتے ہیں، میل 70 ہے، فیمیل 19 ہے. ادھر ہمارے پاس گیپ 51 ہے. پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں آپ دیکھیں 79% میل ہیں اور صرف 21% فیمیل ہیں. 58% کا گیپ ہے. یعنی کہ نیشنل اسمبلی میں اور اس طرح کی پولیٹیکل سیٹس جو ہیں وہاں پہ فیمیلز کو بہت کم جو ہے ویکینسیز ملتی ہیں، موقع ملتا ہے آگے آنے کا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایسے کون سے طریقہ کار ہیں جن پہ ہم وومن کو امپاور کر سکتے ہیں، کون سے ایسے ہم سٹیپس لے سکتے ہیں جن کے تھرو وومن امپاورمنٹ ہوگی. سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ان کو ایجوکیشن دیا جائے. جب ان کو ایجوکیشن اچھی دی جائے گی، ان کو شعور آئے گا، ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے کس طرح اپنے فیصلے لینے ہیں، زندگی میں کس طرح آگے بڑھنا ہے، تو وہ میل کے ساتھ ساتھ قدم بڑھا سکتی ہیں معاشرے کی بہتری میں. پھر سیلف امپلائمنٹ سے ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا بزنس، یعنی کہ کسی کے نیچے یا کسی کمپنی کے یا کسی کے مالک کے نیچے کام نہیں کرنا. اپنی آپ کی کمپنی ہے، اپنی امپلائمنٹ ہے، آپ کا جب چاہے آپ کام کر سکتے ہیں، جب چاہیں آپ چھٹی کریں. یہ عورتوں کو ملنا چاہیے حق اس چیز کا. پھر ان کی سوشل انٹریکشن میں چینج لانا چاہیے. یعنی وہ کس طرح لوگوں سے ملتی ہیں، سوسائٹی میں کس طرح وہ انٹریکٹ کرتی ہیں، اس میں چینج لایا جائے. یعنی کہ ان کو ایک پراپر اپنی سیلف ورتھ کا اندازہ دلایا جائے کہ ان کی سیلف ایک امپورٹنس ہے، تاکہ وہ اچھی طرح سوشلی انٹریکٹ کریں اور اپنا معاشرے میں مقام بہتر کر سکیں. پھر لیبر پیٹرنس جو ہے عورتوں کے، وہ ان میں امپروومنٹ لانی چاہیے کہ صرف اتنے گھنٹے کام کریں. ان کی ویجز انکریز کرنی چاہیے جس طرح مردوں کی ہوتی ہیں. پھر وومنس کو ایکسیس دیا جائے ریسورسز پہ، ان کو کنٹرول دیا جائے ملکی ریسورسز پہ، کہ آپ جس طرح میل ریسورسز کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اپرچونٹیز کو، اسکالرشپس کو، باہر کے ممالک جا سکتے ہیں اپنی تعلیم مکمل کرنے. اسی طرح عورتوں کو بھی اتنا ہی حق دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر سکیں اور سوسائٹی میں آگے بڑھ سکیں. پھر اسی کے اکارڈنگلی وومنس کنٹرول آف ڈیسیجن میکنگ، یعنی وومن کو کنٹرول دیا جائے، وہ اپنے فیملی کے ڈیسیجنس خود لے سکے. اس کے